یہ معاہدہ جسے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ کہا جا رہا ہے، در حقیقت یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ $300 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ، پابندیوں کا بتدریج خاتمہ اور ایران کی عالمی معیشت میں دوبارہ شمولیت کا امکان جو ہے وہ کچھ لوگوں میں امید اور کچھ میں کھلے جشن کا باعث بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو سسٹم اب ایران میں متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہی سسٹم تو شاہ ایران چلا رہا تھا، تو پھر 1979 کا ریولوشن کیوں لایا گیا؟ امام خمینی کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئی؟ ان کا انقلاب آج تک کیوں برقرار رکھا گیا؟ کیا اس لیے کہ ایران کے امام خمینی کے اس کامیابی کو صرف پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ پروفٹ بنائیں ایران سے؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یہ معاہدہ جسے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ کہا جا رہا ہے، جس کا سرکاری نام انگریزی میں ہے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور فارسی میں ہے یادداشت تفاہم اسلام آباد، یہ قرار دیے گئے نام ان کے، تو در حقیقت یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو ان ماہرین کے نام لوں گا جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ سطحی طور پہ یہ ایک سفارتی کامیابی نظر آتا ہے، جیسا کہ دہائیوں کی پابندیاں جو ہیں اور اقتصادی جو گھٹن ہے، سینکشن جو لگی ہوئی ہے اور جو جنگ کا خاتمہ ہے، یہ سب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور $300 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ، پابندیوں کا بتدریج خاتمہ اور ایران کی عالمی معیشت میں دوبارہ شمولیت کا امکان جو ہے وہ کچھ لوگوں میں امید اور کچھ میں کھلے جشن کا باعث بنا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ میں بھی اس پر تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی کہ آپ نے ایران کے حوالے کر دیا، آپ نے ہرمز اور اسرائیل پر پابندیاں لگ گئی ہیں اور لبنان کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو وہ ایک فوجی حقیقت ہے جس میں ایران کو کامیابی ہوئی ہے۔ فوجی حقیقت یہ ہے یا اسٹریٹجک حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، ایران کی پوری قیادت کو شہید کر دیا، ڈی کیپیٹیٹ جس کو وہ لفظ خود کہتے وہ کر دیا، اور اس کے باوجود ایران میں رژیم چینج نہ ہو سکی۔ ایران میں جن لوگوں سے انہوں نے بات کر کے یہاں پہ ریفارمز لانی تھی، اپنی جمہوریت انٹروڈیوس کرانی تھی، ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ سامنے، کیونکہ عوام جو ہے، جس دن آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی تھی 28 فروری کو، اس دن کی شام سے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ انہوں نے تہران کی اور دوسرے بڑے شہروں کی اہم عمارتوں کو اور اہم چوکوں کو، اہم سڑکوں کو بند کر دیا تھا، عوام کے جلوس نکال کے مسلسل۔ تو یہ ایک کامیابی تھی ایران کی فوجی اور اسٹریٹجک سطح پر۔ لیکن جو ایم او یو کی صورت میں جو کامیابی دکھائی جا رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہرمز پر ایران کا جو کنٹرول ہے، اس کو امریکہ نے ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پر امریکہ اسی طرح بات کر رہا ہے جس طرح جنگ سے پہلے کر رہا تھا۔ جنگ سے پہلے ایران جنگ سے بچنا چاہ رہا تھا، اس لیے امریکہ کی بہت ساری باتیں مان رہا تھا۔ جنگ ہونے کے بعد حالات بدل چکے ہوئے ہیں، اب ایران جنگ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے تمام کمانڈرز کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے جنگ بندی کرا دی ہے۔ تو جنگ بندی امریکہ کی خواہش پر ہوئی تھی، کیونکہ پیٹرول کا یا تیل کا یہاں سے گزرنا بند ہو گیا تھا۔ امریکہ کے اپنے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز تھے، جن کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر میں تیل کی قیمت جو تھی وہ مستحکم رکھی ہوئی تھی، وہ اب سارے کے سارے حالات ان کے ہاتھ سے باہر نکل رہے تھے، کیونکہ اسٹریٹجک آئل ریزروز ختم ہو رہے تھے۔ تو اگرچہ سیز فائر یا جنگ بندی ہمیشہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جنگ کرنے والا جب جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر جس پر حملہ کیا گیا تھا وہ یہ دیکھے کہ جنگ بندی کی شرائط حملہ آور کی مرضی کی ہیں، یا جس پر حملہ کیا گیا تھا وہ اپنی شرائط پیش کر رہا ہے، وہ طے کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کی شرائط ہے۔ تو بظاہر ہمیں ایسا ہی لگا ہے کہ ایران نے اپنا ایک 14 نکاتی منصوبہ دیا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ رکوانے کے لیے قبول کر لیا تھا، پھر درمیان میں جب یہ پورا کا پورا ایک معاہدے کی شکل میں ایم او یو پر دستخط ہوتے ہیں تو اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ایران نے اوریجنلی پیش کی تھیں۔ تو اب یہ سب چیزیں دیکھ کے ہم آگے بات کر رہے ہیں، تو یہی بات اس ایم او یو کی حیثیت کا تعین کرے گی کہ کیا ایران کی شرائط مکمل مانی گئی ہیں یا امریکہ نے اس میں کچھ اپنا لچ تلا ہے، یعنی بے ایمانی کی ہے اور ایرانی اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اس معاہدے کو ایران کی فتح قرار دینا ایک لحاظ سے جھوٹ کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ اب واشنگٹن کے بہت سارے دانشور تجزیہ کار واشنگٹن پر یہ تنقید کر رہے ہیں
کہ تم جنگ ہار گئے اور ایران جیت گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنگ تو جیتا ہے ایران، لیکن کیا ایم او یو میں بھی ایران جنگ جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایران کے لوگ اب تنقید کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں اپنے مذاکرات کاروں پر اور ایم او یو کی پوری شرائط پر۔ ایک سہولت ضرور ملی ہے کہ اب ان کا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہا ہے 60 دنوں کے لیے، اور 60 دنوں میں تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران آبِ ہرمز پہ کنٹرول چھوڑ دے اور اپنا جوہری پروگرام جو ہے نیوکلیر پروگرام وہ بھی چھوڑ دے۔ تو اب دیکھتے ہیں 60 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب واشنگٹن کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ ثابت کرے ایران کے عوام کو، بیوقوف بنائے کہ آپ جیت گئے ہیں، لیکن اس جیت کی شکل میں وہ ایم او یو پر آگے بات کرنا چاہ رہا ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفادات میں ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ لبنان میں جنگ کا وعدہ کیا، جنگ روکنے کا، سیز فائر کا، امریکہ نے ایران کے ساتھ، اور وعدہ کرنے کے بعد یعنی جب طے پا گیا کہ وہاں پہ جنگ بندی ہوگی تو امریکہ نے براہ راست لبنان کے کان پکڑ کے اس کے صدر کے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرا دیا، جس میں اسرائیل کو سارے اختیارات دے دیے گئے جنوبی لبنان میں مینجمنٹ کے، کنٹرول کے، اور حزب اللہ رہے گی یا نہیں رہے گی، بلکہ یہ کہ جب تک اسرائیل کو خطرہ ہے وہاں پہ اسرائیلی فوج رہے گی جنوبی لبنان میں، تو اسرائیل کو تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ایم او یو میں جو طے کیا گیا وہ ایران کو اس طرح نہیں ملے گا جس طرح بتایا گیا ہے یا بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یہی چاہ رہا ہے کہ جو اس کا انٹرپریٹیشن ہے ایم او یو کی، اس کے تجزیہ کاروں کے جو بظاہر امریکہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں جو بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایران جیت گیا، لیکن ساتھ سے ایران کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ تم جیت گئے، لہذا یہ بات مان لو ایم او یو پہ، جبکہ وہ ایم او یو پہ جو ساری شرائط ہیں وہ ایران کے حق میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس ایم او یو کے اصلی کام کو نظر انداز کرنے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں، یعنی ایرانیوں کو خاص طور پہ یا دوسرے تجزیہ کاروں کو بھی، میرے جیسے یا اور بھی لوگ ہیں، کہ بھئی آپ جیت گئے ہیں جنگ، تب اب ایم او یو پہ سائن کریں اور آگے بڑھیں۔ ایران کے تجزیہ کاروں نے اور مذاکرات کاروں نے اس پر دستخط کر دیے۔ جیسے ہی دستخط ہوئے، بلکہ دستخط کرنے سے پہلے جب اس مذاکرات کے جو نتائج میں جو ایم او یو کا ڈرافٹ اخبارات میں شائع ہو رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ تنقید کی ہے کہ یہ ایم او یو وہ نہیں ہے جو ایران چاہتا تھا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں جب کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے کہ کسی بھی طرح جنگ ختم ہو، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو واقعی سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے ملنے والی مدد ہی ہمارے لیے بہتر رہے گی، کیونکہ وہ انقلابی سوچ نہیں رکھتے ہیں جو کہ امام خمینی نے ایک نسل کو دی ہے۔ ایران میں ایسے بھی گروہ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اس انقلاب سے وابستگی تو رکھتے ہیں، لیکن امام خمینی والی استعمار کی مخالفت کرنے والی وہ گہری مضبوط سوچ نہیں رکھتے ہیں، جس کا پیغام 1979 میں امام خمینی نے دیا تھا۔ تو قبرص سے تعلق رکھنے والی، یعنی سائپرس جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس سے تعلق رکھنے والی ایک بائیں بازو کی تجزیہ کار اور ایک مارکسسٹ دانشور ہیں ایلینا زونوفونٹوس۔ انہوں نے حال ہی میں شائع ہونے والے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ یہ جو امن معاہدہ پیش کیا جا رہا ہے یہ امریکی ٹروجن ہارس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ٹروجن ہارس آپ جانتے ہو کہ یونان میں پرانی ایک کہانی ہے کہ ایک قلعے کو فوج فتح نہیں کر سکی تو انہوں نے اس قلعے کے سامنے گھوڑا بڑا سا لکڑی کا بنا کے رکھ دیا، اور وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ جو حملہ ور واپس چلا گیا، گھوڑے کو اندر لے گئے۔ جب گھوڑے کو اندر لے گئے تو اس کے اندر ان کے کمانڈوز بیٹھے تھے، حملہ ور، اور انہوں نے رات کو اس گھوڑے سے نکلے اور شہر کے دروازے کھول دیے، حملہ آور نے پھر شہر فتح کر لیا۔ تو یہ ہے ایک امریکہ کا ایک ٹروجن ہارس جو کہ انہوں نے ایران میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ ایم او یو کے ذریعے۔ تو یہ مغربی سرمائے کو ایران کے اسٹریٹجک شعبوں میں داخل کرنے، چین کو اس کے اہم بیلٹ اینڈ روڈ کوریڈور سے الگ کرنے، اور ایران کی اندرونی سیاسی معیشت کو، پولیٹیکل اکانومی کو نئی شکل دے کر مزاحمت کے محور کو، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ایم او یو۔ اور یہ تعمیر نو نہیں ہے بلکہ مالی وسائل کے ذریعے نو آبادیات ہے، یعنی نیو کولونیلزم ہے، ایک نئی استعماریت ہے ایران کے خلاف جو امریکہ نے اس ایم او یو میں چھپا کر ان کو پیش کر دی ہے، اور وہاں کے بہت سے رہنما خوش ہیں اس پہ۔ تو زینوفونٹوس، ان کا انتباہ واضح ہے کہ یہ معاہدہ امن معاہدہ نہیں بلکہ سامراجی کنٹرول کا ایک جدید استعماری طریقہ کار ہے۔ اسے مغربی سرمایہ کو ایران کے اسٹریٹجک شعبوں میں سرمایہ کاری کے نام پر داخل کرنے
اور چین کو اس کے اہم بیلٹ اینڈ روڈ کوریڈور سے الگ کرنے اور ایران کی اندرونی سیاسی معیشت کو نئی شکل دے کر مزاحمت کے محور کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اقتصادی انحصار کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش ہے جسے 1979 کے انقلاب نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ امام خمینی کا ریولوشن تھا۔ تو ایم او یو دراصل امام خمینی کے انقلابی نظریات کی مکمل نفی اور مکمل مخالفت ہے، کانٹرڈکشن ہے یہ اس میں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سطحی طور پر جو بڑھنے سے آگے یعنی گہرائی میں جانا ہوگا۔ صرف سطحی باتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہوگا، اور یہی ایلینا زینوفونٹوس جو ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بھی کچھ تجزیہ کاروں نے یہی بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اس کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو اس معاہدے کو جدید سامراج کے سب سے گہرے جو ناقدین ہیں ان کے نظریاتی فریم ورک کے ذریعے جانچنا ہوگا، یعنی جو لیفٹسٹ اور پروگریسو قسم کے جو دانشوران ہیں، جو اکانومی کو سمجھتے ہیں، استعماریت کو سمجھتے ہیں، سامراج کو سمجھتے ہیں، لفظی حد تک نہیں بلکہ اس کے پورے سسٹم کو، تو ان کے جو ایڈیولوجیکل فریم ورک یا نظریاتی فریم ورک جو انہوں نے بنایا ہے اس کے ذریعے ہمیں اس ایم او یو کو سوچنا پڑے گا۔ تو ایک وجے پرشاد ہیں، عالمی جنوب یعنی گلوبل ساؤتھ اور استعماریت کے بارے میں بہت کچھ لکھتے رہے ہیں، آج کل ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ ایک رودیکا ڈیسائی ہیں جو ایک دوسری سرجنگ اور مالی سامراج کے بارے میں بہت کچھ لکھتی رہی، یعنی فائنینشیل جو امپیریلزم یا فائنینشیل جو استعماریت جو ہے اس کے بارے میں بہت لکھتی رہی ہیں۔ اور ایک جان سمتھ ہیں، وہ اس بارے میں کہ فائنینشلائزیشن، اب یہ سمجھیے گا، فائنینشلائزیشن یا مالیات کا نظریہ اپنا کر کس طرح براہ راست نو آبادیاتی حکمرانی کی جگہ یہ لے لیتی ہے، یعنی اب ان کو ری کالونائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بھی ایک پسے ہوئے ملک کو یا کمزور ملک کو یا معدنی وسائل سے بھرپور ملک کو جو مالا مال ملک ہوتا ہے اس کو وہ کس طرح فائنینشلائزیشن یا آئی ایم ایف کی پالیسیز کے ذریعے اس کو دوبارہ سے اپنی ایک کالونی بنا لیتے ہیں۔ یعنی استعمار کا نیا جو ٹول ہے اس وقت وہ فائنینشلائزیشن ہے۔ اور ایک اور رائٹر ہیں ٹورکل لاؤسن، یہ امریکہ چین کی دشمنی اور عالمی جنوب پر یعنی گلوبل ساؤتھ پر اس کے اثرات کے بارے میں لکھتے رہے ہیں۔ ان سب کا جو اجتماعی علم ہے یا ان کے جو تحقیقات جو ہیں وہ اس بات پر ایک روشنی ڈالتی ہیں، اس بات کو عیاں کرتی ہے کہ اس میں کیا داؤ پر لگا ہے، یعنی ایم او یو میں ایران کی باتیں کس طرح اس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی، یعنی ایران کی اپنی کیا کیا چیزیں ہیں جو داؤ پر لگی ہوئی ہیں، یعنی ایران کی آزادی، خود مختاری اور ایکسس آف ریزسٹنس، اور گلوبل ساؤتھ کی جو استعماریت ہے اس کے خلاف جو ایران کی ایک مزاحمت ہے اصل میں، وہ کس طرح اس ایم او یو کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اصل میں نقطہ ہے۔ تو جدید سامراج کی ساخت کو، اس کے پورے سٹرکچر کو، اس کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ سامراج کیسے بدلا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل کا کلاسیکی جو سامراج تھا یا استعمار جو تھا، جو کالونائز کرتا تھا کمزور ملکوں کو، جو براہ راست علاقائی قبضے اور ایک ملٹری ایڈونچر کے ذریعے ایک فتح حاصل کرتا تھا، پوری فوج آ کے بیٹھ جاتی اس ملک کو فتح کر لیتے، سر انڈیا کو فتح کیا، پاکستان بھی انڈیا کا حصہ تھا، وہ بھی اس کالونی کا حصہ بنا، جو انہوں نے فوجی مہم جوئی کے ذریعے یا افریقہ کے بہت سارے ممالک کو قبضے میں کیا، یا چائنا کے کچھ حصے کو قبضے میں کیا، یا اور شمالی افریقہ اور جنوبی افریقہ اور مغربی افریقہ کے علاقوں کو آج تک کالونی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ انہوں نے وہ جو کلاسیکل انداز ہے کالونی بنانے کا، وہ اب سسٹم بدل گیا ہے، جس میں جیسے کہ میں نے اس کے فوجی کارروائی ہوتی تھی، حملے ہوتے تھے، اور دنیا کے وسیع حصوں کی کالونائزیشن جو تھی یا نو آبادیاتی جو نظام ان پر مسلط کیا جاتا تھا، اس میں وہ تمام خصوصیات ہوتی تھی جو پرانے کلاسیکل سسٹم میں ہوتی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک زیادہ جدید مگر کم فوجی تسلط کی ایک شکل نے لے لی ہے۔ یعنی اب بظاہر جو آج کا جو سامراج ہے یا امپیریل ہے یا استعمار ہے، وہ ملک پر جا کے قبضہ نہیں کرتا ہے، وہ اس کی ثقافت کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی معیشت کو جا کے کنٹرول کرتا ہے۔ اور اس معیشت کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ جو ان کے پاس ہے وہ ہے فائنینشلائزیشن۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو زینوفونٹوس اس تبدیلی کو واضح کرتی ہیں۔
انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو کہ ان کے سب ٹریک پہ شائع ہوا ہے، تو اسی کی مدد سے میں اپنی سارے دلائل دے رہا ہوں اس وقت، اور دوسرے ساتھیوں کے جن کے میں نے نام لیے ابھی۔ تو ایلینا زینوفونٹوس کہتی ہیں کہ امریکی فوجی طاقت اور دہائیوں کی جو اکنامک سینکشنز ہیں ان کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کہاں؟ ایران میں۔ تو اب وہ ایران پر اس نے فوجی کارروائی بھی کی، اس میں بھی ناکام رہا ہے۔ سینکشنز لگائیں طویل عرصے تک، سخت ترین سینکشنز لگائیں، اور ایک آج کے دور کی بدترین بمباری کی گئی، پورا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود وہ ایران پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور آپ نے ہرمز اب ایران کے قبضے میں ہے یا کنٹرول میں ہے۔ تو اب امریکہ کی نئی سازش یہ ہے کہ وہ ایران کو ایک عام قسم کا جو کہتے ہیں فائنینشیل جو کیپٹلزم ہے یا فائنینشیل کیپٹل جو ہے، یا اس کی جو کولونائزیشن جو ہے اس کے طریقے، جس کو فائنینشلائزیشن کا ایک مختصر لفظ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جبر، وہ تسلط ایران کے اوپر۔ تو یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا جو معاہدہ ہے، یہ ایران کو بڑے پیمانے پر نجی سرمایہ کاری یعنی پرائیویٹ فنڈنگ یا پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور فائنینشیل لبرلائزیشن کے ذریعے امریکہ کی زیر قیادت ایک معاشی ترغیب میں ضم کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ یہ ایم او یو، یہ نوآبادیات کی آزمائی ہوئی منطق ہے، یعنی پرانا طریقہ، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، جس کی تعریف علاقائی قبضے کے ذریعے نہیں بلکہ ایسے معاشی تعلقات کی تخلیق کے ذریعے کی جاتی ہے جو بتدریج کارپوریٹ یا کارپوریشنز کو، ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے قبضے کے ذریعے سیاسی دباؤ پیدا کرتی ہے، جبکہ خود مختاری کا ظاہری روپ بھی برقرار رکھا جاتا ہے۔ یعنی ایران بظاہر ایک خود مختار آزاد ملک ہوگا، اپنے فیصلے خود کر رہا ہوگا بظاہر، لیکن ایران کے اندر اس طرح کی ایک مالیاتی یا فائنینشیل جبریت پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہاں کا حکمران طبقہ بہت مزے سے حکمرانی کر رہا ہوگا، عوام کو بہت کم مل رہا ہوگا، شاید پاکستان جیسے یا انڈیا جیسے غریبوں والا حال ہو جائے گا، اور وہ اس رولنگ کلاس کے ذریعے، حکمران طبقے کے ذریعے جن کے مالی مفادات امریکہ یا انٹرنیشنل کارپوریشن کے ساتھ مل جائیں گے، وہ ان کے ذریعے ایران کے وسائل اور سیاست کو قبضہ کریں گے یا کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ تو ایلینا زینوفونٹاس کے دلائل کا مرکزی نقطہ ہے کہ امریکہ نے اپنی سامراجی خواہش کو ترک نہیں کیا ہے، یعنی اپنی استعماری خواہشات جو ان کو ترک نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے صرف اپنے طریقے بدلے ہیں۔ جہاں اس نے کبھی بم اور پابندیاں استعمال کی تھیں، اب وہ کیپٹل اور یہ ایم او یو جیسے معاہدے جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہے امریکہ۔ مقصد وہی ہے، یعنی ایران پر کنٹرول، مگر طریقہ کار زیادہ جدید، مزاحمت کے لیے زیادہ مشکل، اور بالآخر زیادہ سسٹینیبل، یعنی امریکہ کے لیے آسانی ہوگی ایران کو طویل عرصے تک قابو کرنا، کیونکہ ایران پر بظاہر امریکہ کا قبضہ نہیں ہوگا۔ ایرانی عوام یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن اس فائنینشلائزیشن کے ذریعے، اس پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے، جو کہ $300 ارب کی ایران میں ہونے کا یا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے امریکہ، یہ ایک سازش ہے۔ تو جان سمتھ اپنی ایک اہم کتاب ہے امپیریلزم ان دی 21st سینچری میں وہ نظریاتی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو زینوفونٹاس کے تجزیے کی تائید کرتی ہے۔ سمتھ کا کہنا ہے کہ صنعتی سرمایہ داری سے مالی سرمایہ داری کی طرف تبدیلی نے سامراجی کنٹرول کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب سامراجی مرکز کو علاقے پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تاکہ اضافی قیمت نکال سکے، یعنی اگر آپ فوج بھیجیں گے تو فوج پر بھی خرچہ ہوگا، تو اس کی بجائے وہ فائنینشلائزیشن یعنی مالیات کے ذریعے وہی مقصد حاصل کرتا ہے، یعنی سرمایہ کو گلوبل ساؤتھ کی جو معیشتیں ہیں اس میں اس طرح شامل کرتا ہے کہ اسٹرکچرل ڈپینڈنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے امریکی سرمایہ پر یا انٹرنیشنل کیپٹل کے اوپر، تو اس سے اضافی قیمت نکالنے میں سہولت ہو جاتی ہے، اور گلوبل ساؤتھ کی ایک ماتحت حیثیت برقرار رہتی ہے۔ یعنی گلوبل ساؤتھ جو ڈپینڈنٹ ہے آن دا ویسٹ، وہ اس کی ڈپینڈنس برقرار رہتی ہے۔ تو جان سمتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کو دی جانے والی امداد اور سرمایہ کاری شاذ و نادر ہی بے ضرر ثابت ہوتی ہے۔ وہ ایسی شرائط کے ساتھ آتی ہے جو اسٹریٹجک شعبوں کو غیر ملکی ملکیت کے لیے کھول دیتی ہے۔ یعنی آپ فورن انویسٹر کو آئیں، فورن انویسٹر کے لیے یہ سہولتیں کریں،
یہ کام کریں، اتنی لبرلائزیشن کریں کہ فورن انویسٹر جب آتا ہے تو اپنی مرضی، اپنی ٹرمز، اپنی شرائط کے تحت آتا ہے، اور جو ہوسٹ کنٹری یعنی میزبان ملک جو ہے، جو فورن انویسٹر کو بلا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسیز فورن انویسٹر کی مرضی کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا کنٹرول اپنے وسائل پر اور حکومتوں کا کنٹرول اپنے وسائل پر بہت ہی معمولی سا رہ جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو ڈیولپنگ جو معیشتیں ہیں ان کو ڈالرائزڈ یعنی مالیاتی نظام، جو ڈالرائز فائنینشیل سسٹم جو اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، ان میں انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے، اور قیمت نکالنے کے ایسے طریقہ کار تخلیق کیے جاتے ہیں، یعنی پرائسنگ کے، جو براہ راست نو آبادیاتی حکمرانی کے تحت ممکن تھے، یعنی اس سے کہیں زیادہ ہے، پہلے کی نسبت زیادہ کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے۔ پہلے فوج بٹھا کے کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ بغاوت کرتے ہیں، آزادی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب فائنینشیل کیپٹلزم کے ذریعے، فائنینشلائزیشن کے ذریعے، انویسٹمنٹ کے ذریعے اس میزبان ملک کے قومی اداروں کو یا ان کی معیشت کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، لیکن دراصل ان کی تمام قیمتوں کا تعین، ان کی کرنسی کے ایکسچینج ریٹس، سب کچھ باہر کی قوتیں IMF کے تھرو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو MOU کا جو معاہدہ ہے، اس میں تجویز کردہ 300 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے، اس کی اگر آپ ڈائنامکس کو دیکھیں تو یہ کلاسک قسم کی، آپ کہہ لیں کہ ایک کلاسک ٹیکسٹ بک والی مثال ہے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ جو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہونے والی ہے جو امریکہ کر رہا ہے ایران کے ساتھ۔ جب کسی آج کے دور میں، یعنی پرانے کلاسک کلونیل دور میں نہیں، بلکہ آج کے نیو کلونیل دور میں، جس میں فوج کشی نہیں کی جاتی، حملے کم کیے جاتے ہیں، فائنانس کے ذریعے قبضہ کیا جاتا ہے۔ سر بہت سارے ممالک ہیں جو IMF کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ ملک سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم سوورن کنٹریز ہیں، ہم یوم آزادی بھی مناتے ہیں، لیکن اب یوم آزادی ایک غلام ملک کا منا رہے ہوتے ہیں، جو سیاسی طور پہ جو حکمرانی نظر آتی ہے، لیکن آپ کی ساری کی ساری جو معیشت ہے، جو بھی آپ کا نظام ہے، سرمایہ کارانہ یا فورن انویسٹمنٹ والا یا ایکسچینج ریٹ سارا طے کرنا، یہ IMF کے کنٹرول یا کسی باہر کے اداروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو سمتھ جو ہے وہ اس لحاظ سے کہتا ہے کہ تلافی اور سرمایہ کاری کے درمیان جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں، یعنی یہ وار ریپریشن والا پیسہ نہیں مل رہا ہے جو کہ ایران مانگ رہا تھا، اس کی جگہ یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے آئے گی اور پرائیویٹ سیکٹر ہی میں جائے گی، یعنی ایرانی ریاست اور ایرانی عوام کمزور سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے اپنے ملک کے وسائل کو کنٹرول کرنے میں۔ تو یہ جو وار ریپریشن جو ہے، یعنی جنگ کی جو تباہی کے معاوضے کی ایک شکل ہے، یعنی ایران مانگ رہا ہے 400 ارب ڈالر وار ریپریشن کی صورت میں، یعنی ریاست کو دے، لیکن اس کی جگہ یہ ایک تاریخی ناانصافی کا اعتراف ہے جو چھین لیا گیا ایران سے۔ وہ اس وار ریپریشن کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، اور وار ریپریشن کی تلافی، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ خرچے جو پورے ہونے چاہیے نقصانات کے، اس کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کہ آپ کو ہم ایک انویسٹمنٹ فنڈ دے رہے ہیں۔ تو اس کے برعکس جو سرمایہ کاری جو ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے ایران میں جا کے، امریکہ جو کہہ رہے ہیں اس پرائیویٹ فنڈ کے ذریعے، تو یہ نقصانات کی تلافی نہیں ہے، یہ آپ منافع کے لیے ایک سرمایہ کاری کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ میکسیمم پروفٹ بنانے کے لیے ایک اور آپ کو سرمایہ کاری کی ایک مارکیٹ مل رہی ہے، اور ایران کے عجیب لوگ ہیں جو اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف وہیں جاتی ہے، یعنی یہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے وہ صرف وہیں جاتی ہے جہاں منافع کمایا جا سکتا ہے، اثر و رسوخ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وسائل کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس جان سمتھ کا فریم ورک جو ہے، یہ اس کے جو معاہدے ہیں، وہ آپ اس MOU پر لاگو کر کے دیکھیں تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ 300 ارب ڈالر جو ہیں وہ دہائیوں کی پابندیوں، قتل اور فوجی جارحیت کا معاوضہ نہیں ہے، یہ نجی سرمایہ ہے جو منافع کے مواقع تلاش کر رہا ہے، اور ان مواقع کے ساتھ دباؤ بھی آتا ہے اور آپ کی معیشت پر ایک کنٹرول بھی باہر سے آ جاتا ہے۔ تو ایران اس قسم کی ایک بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایرانی عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے حکمران ضرور یہ چاہیں گے، جو ڈالروں کے بھوکے ہیں، ایرانی عوام وہاں پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وہ ابھی بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنئی کے جنازے میں اس دوران جس چینل نے بھی، چاہے وہ باہر کا ہے یا اندر کا ہے، جہاں بھی ہے،
95%, मैं 5% इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने कुछ झूठ भी जमा किए हुए, लेकिन 95% उन्हीं के चैनल पे ये लोगों के जो वॉक्स पॉप्स चलते हैं, जो उनकी राय चलती है, उन सब ने कहा है कि हम अमेरिका से मुज़ाकरात पर इतबार नहीं करते और MOU को भी पसंद नहीं करते हैं। तो ईरानी अवाम जो है वो इस MOU को पसंद नहीं करते, उनके हुक्मरान अलबत्ता ज़रूर इसको पसंद कर रहे हैं। तो ज़ेनोफोंटोस भी अपने असल तज़िये में यही नुक्ता उठाती हैं। वो कहती है कि जंग के दौरान होने वाली तबाही के मुआवजे और बुर्जुआजी के लिए, यानी बुर्जुआजी ये मार्क्सिस्ट इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, जो कारोबारी तबके जो होते हैं उनके लिए मुनाफा बख्श होती है, यानी जंग की तबाही भी, क्योंकि जंग की तबाही होती है उसमें सरमायाकारी होती है, प्रॉफिट बनता है। तो बुर्जुआजी के लिए जो है ये मुनाफा बख्श एक निजी सरमाए के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है कि जो इनकलाबी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जंग के दौरान जो तबाही हुई है उसका मुआवजा मिले, ये ईरान के इनकलाबी चाह रहे हैं। लेकिन जो बुर्जुआजी का जो तबका है, जो कारोबारी तबका, वो कहता है भाई सरमायाकारी आए, इससे फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, हमारे अय्याशियाँ हो जाएंगी। एक वॉर रेपरेशन का मुआवजा है, जबकि दूसरा सरमायाकारी और उसे मुनाफा कमाना है। और यही मसले का असल मरकज़ है, यही फ़र्क है। सरमाया कभी खैर सगाली की बुनियाद पर नहीं चलता है। सरमायाकारी कोई भी अवामी भलाई के लिए नहीं होती, मुनाफे के लिए होती है। ये सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ मुनाफा निकाला जा सकता है, असर व रसूख हासिल किया जा सकता है, और वसाइल का इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं। तो ईरान में क्योंकि बहुत अरसे से सरमायाकारी नहीं हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ये बाहर के सरमायाकारी बड़े क्लियरली देख रहे हैं कि ईरान उनके लिए एक ऐसी ज़मीन है बहुत ज़रखेज़, जहाँ पे जितना भी पैसा फेंकेंगे उससे डबल प्रॉफिट उनको मिलेगा चंद सालों में। इसलिए वो यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे, 300 की नहीं, शायद $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेंगे। लेकिन वॉर रेपरेशन की सूरत में एक धेला देने को तैयार नहीं, जैसे कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें $1 नहीं देंगे अपनी टैक्स पेयर्स का। जंग आपने की है, हमले आपने किए, बर्बादी आपने की है, और आप एक धेला देने के लिए तैयार नहीं है। आप सरमायाकारों का पैसा ईरान में सरमायाकारी के लिए लगाएंगे, निजी कैपिटल, प्राइवेट एक्विटी फंड के ज़रिए। नतीजा क्या होगा कि ईरान का पूरा मुआशी निज़ाम जो होगा वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के कंट्रोल में चले जाएगा। और सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी कंट्रोल में ही नहीं जाएगा, एक और भी चीज़ मैं बता दूँ। एक चीज़ है FATF, जो पाकिस्तान ने बहुत भुगती है। तो FATF के तहत ईरान किसी भी दूसरी तंजीम को, मसलन हिज़्बुल्लाह को या अंसार को या शेबी जो है इराक के जो गोरिल्ला हैं, उनमें से किसी को ईरान एक धेला भी नहीं दे सकेगा, क्योंकि FATF क्लियरली कहती है कि आप किसी भी कोट अनकोट दहशतगर्द तंजीम को पैसा नहीं देंगे। और मगरिब के लिए अंसारुल्लाह और हिज़्बुल्लाह दोनों दहशतगर्द तंजीमें, हमास दहशतगर्द तंजीम है, और अगर ईरान उनकी किसी भी किस्म की माली मदद देगा तो ईरान पर फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी। तो ये इस साजिश को समझे। विजय प्रसाद जो एक इंडियन हिस्टोरियन है, मौरख है, और लेफ्ट के बहुत ज़बरदस्त दानिश्वर भी हैं, और दी डार्क नेशंस और दी पुअरर नेशंस के मुसन्निफ हैं। उन्होंने ये एक किस्म के डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह नौ आबादती जो ताकतें इस्तेमाल की, वो अपनी कॉलोनीज़ को या उस कॉलोनियल दौर के ख़ात्मे के बाद अब कैसे काम करती हैं। तो विजय प्रसाद के लिए बाज़ाब्ता, यानी जो पुरानी किस्म की जो कॉलोनाइजेशन के हुक्मरानी का जो ख़ात्मा था, उसका मतलब साम्राज्य का ख़ात्मा नहीं था, यानी कॉलोनियल दौर ख़त्म हुआ था, लेकिन इम्पीरियलिज्म जो था, जिसके ज़रिए साम्राज्य एक नई शक्ल के साथ सामने आता है, वो दौर ख़त्म नहीं हुआ है, वो आज भी जारी है। तो उनके मुताबिक इसके बजाय इसने मालियाती यानी फाइनेंशियल फ्यूडलिज्म की तरफ तब्दीली की निशानदही की है। यानी एक नई किस्म का फ्यूडलिज्म है आलमी सतह पर, जो कि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक अपनी किस्म का एक फाइनेंशियल फ्यूडलिज्म जो है वो उसको लेकर आए हैं, और एक ऐसा निज़ाम जिसमें साबिक़ कॉलोनियाँ जो हैं वो कर्ज़ में या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स में और अपनी मईशतों को मगरिब के ज़ेर क़यादत एक इंटरनेशनल मॉनेटरी स्ट्रक्चर जो है उसमें ज़म करने के ज़रिए ये इम्पीरियल पावर्स के मातहत हो जाती हैं। ये एक नई किस्म की कॉलोनाइजेशन होती है, एक नई किस्म की इस्तेमारियत होती है, जिसमें फ़ौज लेके नहीं आया होता बरतानिया या अमेरिका
یہ بڑے آرام سے اس پورے کے پورے ملک کے مالیاتی نظام کو قرضوں میں جکڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ ملک ہمیشہ قرضے ہی ادا کرتے رہتے ہیں، اپنے غریبوں کے جسموں سے گوشت اکھاڑ اکھاڑ کے، نچوڑ نچوڑ کے، ان کی ہڈیاں نچوڑ نچوڑ کے یہ قرضے ادا کرتی رہ جاتی ہیں یہ ملک۔ تو وجے پرساد کا کہنا ہے کہ گلوبل ساؤتھ انحصار کے ایک چکر میں پھنس گیا ہے، وہ تھا ڈیٹ ٹریپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ترقی پذیر ممالک کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جیسے کہ IMF وغیرہ ان سے قرض لینے، اپنے مارکیٹ کو غیر ملکی سرمایہ کے لیے کھولنے اور عالمی سپلائی چینز میں ضم ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں شامل ہو جائے گا، آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ سامراجی مرکز کی طرف سے طے کردہ شرائط پر کیا جاتا ہے۔ یعنی IMF کیا ہے؟ امریکہ کے کنٹرول میں، وہ آپ کو شرائط بتاتا ہے، اور جب امریکہ چاہتا ہے اور آپ شرائط پوری بھی نہ کر رہے ہو تو آپ کو پھر بھی قرضہ مل جاتا ہے، اور اگر آپ ساری شرائط بھی پوری کر رہے ہیں لیکن امریکہ نہیں چاہتا ہے تو آپ کو پھر بھی قرضہ نہیں ملتا ہے۔ تو سمجھے کہ IMF پر قبضہ اصل میں ہے کس کا؟ تو جب بھی کسی ملک میں بحران آتے، فائنینشیل بحران آتے، جو کہ ظاہر ناگزیر ہیں کیونکہ ان ممالک نے قرض تو لیے ہوئے ہیں اور قرض ادائیگی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہی ادائیگی کرتے ہوئے ان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پورے اپنے قرضے واپس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جب اس قسم کا فائنینشیل بحران آتا ہے تو اس کے نتیجے میں قرض اور شرائط انحصار کو یعنی IMF کے پر انحصار کو اور زیادہ مضبوط اور گہرا کر دیتے ہیں۔ یعنی اب جس قرض سے بچنے کے لیے IMF سے قرضہ لیتے ہیں، آپ مزید اسی قرض کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے، یہ MOU جو ہے، وہ اس نمونے میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے جو کہ وجے پرساد نے بتایا ہے۔ تو دہائیوں کی پابندیوں کے بعد جو ایران کی معیشت کو مفلوج کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، امریکہ اب سرمایہ کاری کی پیشکش کرتا ہے، مگر ایسی شرائط پر جو ایران کو اسی نظام میں دوبارہ ضم کرتی ہے جس سے اسے خارج کر دیا گیا تھا۔ یعنی اس نظام سے باہر نکالنے کے لیے ایران پر سینکشنز لگا دی گئی تھیں، تو سینکشن جب ہٹا رہے ہیں تو اسی استحصالی اور استعماری نظام میں ایران کو ضم کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ایران کے لیے آزادی نہیں ہوگی بلکہ کنٹرول کا دوبارہ سسٹم جو اس کا قیام ہوگا۔ تو وجے پرساد خبردار کریں گے کہ ایران نو آبادیات کی تاریخ میں ایک اور کیس اسٹڈی بننے کا خطرہ مول لے رہا ہے، ایک ایسا ملک جسے اطاعت کے لیے ترقی دی جا رہی ہے۔ یعنی ایران کے ساتھ جو MOU کے ذریعے جو رعایات دی جا رہی ہیں وہ ایران کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ ایران کو ایک تابع اور مطیع اور فرما بردار ملک بنانے کے لیے۔ تو ایلینا زینٹوفونٹوس جو ہے وہ بھی یہی انتباہ دیتی ہیں کہ اس تناظر میں معاشی انضمام یعنی اس کے جو انٹیگریشن، جو اکنامک انٹیگریشن ان دا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر جو ہے اکنامک آرڈر، وہ یہ ایک غیر جانبدار چیز نہیں ہے بلکہ یہ سامراجی مشینری کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ہتھیار ہے۔ تو اب ہم معاہدے کے مخصوص طریقہ کار کا جائزہ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامراجی کنٹرول کے آلات کے طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ اب معاہدے کا پیراگراف 6 جو ہے وہ ایران کی ریکنسٹرکشن اور اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے $300 ارب کے ایک قطعی باہمی طور پر متفقہ فنڈ کے قیام کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس کی سہولت کے لیے امریکہ متعلقہ مالی لین دین کے لیے درکار تمام لائسنسز اور چھوٹ جو ہے وہ اور اجازتیں جو ہے وہ فراہم کرے گا، یعنی ایران کو مکمل ویور دی جائے گی اگر وہ $300 ارب کے اس پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹ فنڈ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہر کوئی کہے گا ہاں بھی قبول کر لو۔ تو اب یہاں پہ زینوفونٹوس نوٹ کرتی ہیں کہ رائٹرز کے مطابق اس 300 ارب میں سے نصف سے زیادہ کا کمٹمنٹ جو پہلے ہی ہو چکی ہے، اور ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کے تحت اس کو پیسے ملیں گے۔ تو یہ مکمل طور پر اصل میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ایک فنڈ ہے جو اب تک بنیادی طور پر امریکی اور خلیجی کمپنیوں پر مشتمل ہے۔ یعنی امریکہ کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہو سکتی ہیں تو لیکن اور اسی طرح ان کے جو سوورن فنڈز ہیں UAE کے یا سعودی عرب کے یا قطر کے، یہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے، اور بظاہر یہ ہوگا کہ ہم بھائی چارہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ آپ پروفٹ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ایران خود سے اپنی مرضی سے آزاد ترقی نہ کر جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 300 ارب کو ایک نئی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ فنڈ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہ کہ وار ریپریشن کے طور پر۔ تو لہذا 300 ارب
ایران کے خلاف سامراجی جنگ کا معاوضہ نہیں ہے، وار ریپریشن نہیں ہے، بلکہ نجی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، اور یہی بنیادی فرق ہے۔ تو یہ تعمیر نو کی امداد نہیں ہے، بلکہ نجی سرمایہ کاری ہے، اور نجی سرمایہ کاری جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ معاوضہ نہیں بلکہ سرمایہ جمع کرنا ہے، اور وہاں کی سرمایہ کاری کر کے ایران کے جو بھی ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو انٹرنیشنل انویسٹرز کے تابع کر دینا ہے۔ تو ایلینا زینوفونٹوس جو ہیں اس کے مضمرات کی وضاحت کرتی ہیں کہ امریکی برجوازی کے لیے ایران ایک اور راستہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ سرمایہ جمع کرنے کے اپنے جو ڈومیسٹک کرائسس ہے اس کو عارضی طور پر کم کر سکتا ہے، یعنی ایران، کیونکہ اس کے لیے ایران کے برجوازی کو پیسہ ملے گا، امریکہ کے انویسٹرز ان کو پیسہ دیں گے، اور ایران بظاہر ایک خوشحال ملک نظر آنے لگے گا۔ تو یہ ہے مارکسسٹ ایک انٹرپریٹیشن۔ تو ایسا کرنے سے امریکہ اپنی سب سے بڑی جو اکیلے ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں ان کے سٹاک کی قدر بڑھا لے گا، ان کی شیئرز کی پرائسز بڑھ جائے گی۔ جس کمپنی کو بھی ایران میں انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ملے گا اور انویسٹمنٹ کے بعد اس پہ کنسٹرکشن کرنے کا ٹھیکہ ملے گا، اس کی سٹاک مارکیٹس میں ویلیو بڑھ جائے گی، پیسے بڑھ جائیں گے، دولت بڑھ جائے گی۔ ایکویٹی کا جو ببل ہے یہ برقرار رہے گا، جو کہ امریکی ایک سمجھ لیجیے کہ جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے یہ یا فائنینشلائزیشن ہے یا فائنینشلائز ان کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دے گا ایران میں انویسٹمنٹ کر کے، اور اس سے امریکہ کی جو سب سے بڑی کمپنیوں کے جو کارپوریٹ مارکیٹ کہلاتی ہے اس کی کیپٹلائزیشن کو بڑھائے گا، یعنی اس کے دولت منافع کو بڑھائے گا، اور امریکی سرمایہ کے جو بھی سی ای اوز ہیں وہ پھر ان کے دولت اور منافع اور ان کے بونسز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، ان کے منافع ہر مہینے ملیں گے یا ہو سکتا ہے ہر سال 3 مہینوں بعد مل رہے ہوں۔ تو سرمایہ داری اس طرح کام کرتی ہے، جب گھر پر جمع ہونا جمود کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ پھر مسلسل، کیونکہ امریکہ کے اندر جو ہے کیپٹل جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، وہ اسٹیگننٹ ہو چکا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ پھر مسلسل نئی مارکیٹس، نئے ایسٹس اور نئی پروفٹ اپرچونٹی جو ہے ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ایران کی ایک مارکیٹ ہے جو بہت پروفٹ دینے والی ہے، کیونکہ ان کے پاس تیل کی بہت دولت ہے، تیل کا منافع بھی بہت ہے۔ تو یہ سارا کا سارا منافع ان انویسٹرز کمپنیز کے پاس چلا جائے گا، ایران کے عوام کے پاس کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو اسی ایم او یو کے پیراگراف 7 معاہدے کو، جو نمبر 7 ہے اس کا نقطہ ہے، وہ معاہدے کو ایک متفقہ ٹائم لائن کے دوران ایران کے خلاف تمام پابندیوں کے بتدریج خاتمے کے ساتھ پورا کرتا ہے، یعنی ہم بتدریج اس معاہدے کے ساتھ ساتھ یہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائیں گے، یعنی ایران ان شرائط کو قبول کرتا چلا جائے گا، اس پر سے پابندیاں ہٹتی چلی جائیں گی۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر امریکہ ایران کو ڈالرائزڈ فائنینشیل سسٹم میں دوبارہ ضم کرنا چاہتا ہے تو زینوفونٹوس خبردار کرتی ہیں کہ اس معاہدے سے ایران کے امریکہ کے زیر تسلط جو بھی فائنینشیل سسٹم کے آربٹ میں، یعنی اس مدار میں واپس آنے کا خطرہ ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ مغربی اور خلیجی سرمایہ کے سینکڑوں اربوں ڈالر ایران کی معیشت کے اسٹریٹجک شعبوں میں داخل ہوں گے اور کنٹرول کریں گے اسے۔ تو ایسا کرنے سے واشنگٹن جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پر دباؤ کی ایک نئی اور پائیدار میتھڈز، ٹول جو ہے وہ کریٹ کر لیتا ہے، جو بالکل وہی معاشی انحصار ہے جسے 1979 کے انقلاب نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ جو سسٹم اب ایران میں متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں خوشحالی بھی نظر آتی تھی، ترقی بھی ہوتی تھی، وہی سسٹم تو شاہ ایران چلا رہا تھا۔ تو پھر 1979 کا ریولوشن کیوں لایا گیا؟ امام خمینی کے پیچھے اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئیں؟ ان کا انقلاب آج تک کیوں برقرار رکھا گیا؟ کیا اس لیے کہ ایران کے امام خمینی کے اس انقلاب کو، جو کہ مستضعفین جہان کا انقلاب تھا، غریبوں کے لیے انقلاب تھا، ڈاؤن ٹروڈن کلاسز کے لیے انقلاب تھا، اس انقلاب کے نتیجے میں جو اتنی بڑی کامیابی اس جنگ کی صورت میں ہوئی ہے، وہ اس کامیابی کو صرف پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ پروفٹ بنائیں ایران سے، اور ایران پھر اسی گرفت میں چلا جائے جہاں پہ وہ کبھی شاہ ایران کے دور میں تھا۔ تو ڈالرائز مالیت میں دوبارہ انضمام جو ہے یہ بذات خود کنٹرول کی ایک نئی شکل ہے۔ امریکی ڈالر صرف ایک کرنسی نہیں بلکہ ایک سیاسی آلہ، ایک پولیٹیکل ٹول ہے، ایک فائنینشیل ٹول ہے۔ ڈالر کا جو گلوبل ایک کہنے کے جو غلبہ ہے وہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی ایک غیر معمولی طاقت دیتا ہے۔ سوئفٹ سسٹم ہے، سب جانتے ہیں، کہ جس کے ذریعے انٹرنیشنل بینکاری جو ہے اور اس کے تعلقات کے ذریعے اس ٹرانسفر ہوتے، منی پیمنٹ ہوتی ہے۔
تو اس کے اثاثے منجمد کرنے اور ڈالر کلیئرنگ تک رسائی سے انکار کرنے کی صلاحیت کے ذریعے امریکہ جو ہے سوئفٹ کے ذریعے بڑے مؤثر طریقے سے کسی بھی ملک کی عالمی معیشت سے اس کو نکال سکتا ہے، جو کہ ایران کے ساتھ انہوں نے کیے رکھا ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ کیے رکھا ہے، اب کیوبا کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے، بلکہ کافی عرصے سے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا سوئفٹ سسٹم بھی ہے، دوسری سینکشنز بھی ہیں۔ تو اس سسٹم میں دوبارہ ایران کو لانے کے لیے ایران پر وہی کنڈیشنز لگائی جا رہی ہیں جو کسی بھی ایک گلوبل ساؤتھ کے غریب ملک پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ اگر پیسہ چاہیے تو پھر ہماری ساری شرائط مانو۔ تو ایران نے پابندیوں کے دور میں یہ طاقت محسوس کی، سینکشنز کے دور میں، کہ وہ امریکہ کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ آخر یہ جنگ پابندیوں کے باوجود جو ایران نے اسلحہ بنایا یا پلاننگ کی ہے اسی کے ذریعے جیتی ہے نا۔ یہ امریکی مدد یا امریکی سرمایہ سے تو ایران نے یہ جنگ نہیں جیتی نا۔ تو اب جنگ جیتنے کے بعد ایران امریکی سرمایہ حاصل کرنے کے لیے اس کے تابع ہو جانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے عالمی مالیاتی نظام پر اپنے کنٹرول کا استعمال ایران کو الگ تھلگ کرنے، اسے غیر ملکی زر مبادلہ تک رسائی سے محروم کرنے، اس کی تیل کی برآمدات کو روکنے اور روزمرہ کے لین دین کو تقریباً ناممکن بنانے کے لیے یہ سینکشنز لگائی تھیں۔ تو پابندیاں یا اکنامک سینکشن جو ہیں کہ جنگ کی ایک شکل تھی۔ اور میں نے تو ایک پچھلے کسی اپنے ویلاگ میں بتایا، دی آرٹ آف سینکشنز، ایک صاحب نے کتاب لکھی کہ دیکھیں کس طرح ہم سینکشنز لگا رہے ہیں اور ایران کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی کامیابی دکھا رہے تھے، حالانکہ ان سینکشنز کے نتیجے میں کتنی اموات ہوئی ہیں، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے بچے سٹنٹڈ رہ گئے وہاں پہ، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، کتنے لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں مل سکی، لیکن پھر بھی ایران نے مزاحمت کی اور اپنی مزاحمت کی ایک اکانومی تیار کی تھی۔ تو ایران کی معیشت مفلوج ہو گئی تھی ان کرنسی کے جو بھی امریکہ نے جو پابندیاں لگائی، ان کی ڈی ویلیو ہوئی کرنسی، اور لوگ ظاہر ہے پھر غریب بھی ہوتے ہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹس نہیں ہوتی تو بےروزگاری بھی بڑھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے سروائیو کیا ہے۔ تو یہ جو ایم او یو کا جو معاہدہ ہے یہ ان پابندیوں کو ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر ایسا کرتے ہوئے یہ انہی کمزوریوں کو دوبارہ پیدا کرنے کا خطرہ رکھتا ہے جنہوں نے پابندیوں کو پہلی جگہ اتنا مؤثر بنایا تھا۔ یعنی جن سسٹم کی نتیجے میں پابندیاں لگی تھی، یہ ایم او یو اسی سسٹم کو مضبوط کرنے جا رہا ہے۔ تو ایک بار جب ایران ڈالرائزڈ فائنینشیل سسٹم میں دوبارہ انٹیگریٹ ہو جائے گا، یعنی ضم ہو جائے گا، تو ایک بار جب امریکی یا مغربی اور جو خلیجی سرمایہ کار جو ہیں ان کی سرحدوں کے اندر ان کا سرمایہ جب بہنے لگے گا ایران کے اندر، اور امریکہ جبر کے ان طریقہ کار کو دوبارہ قائم کر لے گا، یعنی کنٹرول کرنے کے جو پابندیوں نے فراہم کیے تھے، یعنی ایک تو سینکشنز کے ذریعے کنٹرول کیا، اور پھر سینکشنز ہٹا کر جو اپنے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے ذریعے جو سرمایہ کاری کرے گا اس کے ذریعے پھر ایران کی پوری معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا، آئی ایم ایف یا کسی ایف اے ٹی ایف کے ذریعے۔ تو سرمایہ منجمد کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ آپ ایران مان لیتا ہے تو اگر فرض کیجیے ایران حزب اللہ کو مدد کرتا ہے یا انصار اللہ کو مدد کرتا ہے تو ایران کے پھر فنڈز فریز ہو سکتے ہیں، اور جو لائسنس ملیں گے وہ بھی منسوخ ہو سکتے ہیں، اور جو بینکنگ تعلقات بنیں گے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ تو بین الاقوامی اداروں کے جو چینلز ہیں جن میں سوئفٹ کا میں نے نام لیا، اس میں بھی ایک ڈسرپشن کی جا سکتی ہے۔ تو بس ایک بہانے کی ضرورت ہوگی، اور امریکہ نے تاریخی طور پر بہانے کھڑے کرنے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ جس لمحے ایران امریکی مفادات کے خلاف کوئی اقدام کرے گا، اسرائیل کو ناراض کرے گا یا حزب اللہ کو مدد دے گا، چاہے وہ ڈاکٹروں کی مدد ہی کیوں نہ ہو، میڈیسن کی مدد ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سرمایہ جو ایران کی معیشت کو سہارا دیتا ہے، اور ایران کا وہ سرمایہ جو مختلف بینکوں میں آئی ایف میں کے تھرو یا کسی بھی بینک میں ہوگا، وہ پھر ایران ہی کے خلاف ہتھیار بن جائیں گے۔ تو زینوفونٹوس اس خطرے کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ سرمایہ فریز کیا جا سکتا ہے، واپس لیا جا سکتا ہے، یا پابندیوں، بینکاری پابندیوں، سینکشنز، لائسنس کی منسوخی یا بین الاقوامی ادائیگی کے چینلز میں ڈسرپشن جو ہے وہ دوبارہ کی جا سکتی ہے، ان کو ویپنائز کیا جا سکتا ہے۔ جس لمحے بھی ایران امریکی مفادات کے خلاف کام کرے گا، ایران پر یہ پابندیاں دوبارہ سے عائد ہو جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پابندیوں کے نظام کا خاتمہ اور 300 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کا فنڈ واضح طور پر ان شرائط سے مشروط ہے جن پر 60 روزہ مذاکرات کی مدت کے اندر اتفاق کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایم او یو ایران کو نئے سرے سے کالونی بنانے کا طریقہ ہے۔ تو وہ شرائط مبہم اصطلاحات کے ذریعے امریکی مفادات کو محفوظ بنائیں گی،
جو امریکہ کو اس موقع پر سرمایہ کاری واپس لینے یا منجمد کرنے کی اجازت دے دیں گے. مطلب FATF سب سے بڑا ٹول ہے. جتنا زیادہ امریکی اور خلیجی سرمایہ ایران میں بہے گا، یعنی ادھر فلو کرے گا، اور جیسے جیسے ان کی معیشت کی صحت اس پر منحصر ہوتی چلی جائے گی، یعنی ایران کی پوری اکانومی جو ہے اس فارن انویسٹمنٹ پر انحصار کرے گی، وہ سرمایہ اتنا ہی زیادہ ولنریبل ہو جائے گا ایران کے لیے. یعنی اس کو کسی بھی وقت فریز کر کے امریکہ ایران کا گلے کا ٹیٹوا دبا دے گا. تو معاہدے کے سب سے خطرناک پہلوؤں میں سے ایک ایران کی اندرونی سیاسی معیشت کو نئی شکل دینے کی صلاحیت بھی ہے. جب پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ آتا ہے تو وہ ریاست کے کنٹرول میں کم ہوتا ہے، پرائیویٹ انویسٹرز کے ساتھ ہی پارٹنرشپ کرتا ہے. جیسے کہ زینو فونٹوس کہتی ہیں کہ یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ ایرانی سیاسی طبقات یک جان نہیں ہے. ہم جو اس وقت یونٹی دیکھ رہے ہیں، یہ یونٹی وہاں کے طبقات میں ایسی نہیں ہے. عوام ضرور انقلابی ہیں، لیکن وہاں کے ریفارمسٹ یا سرمایہ دار جو ہیں ایران کے پرائیویٹ، جن کی فیکٹریاں بھی انڈسٹریز ہیں، وہ امریکی سرمایہ کاری یا خلیج ممالک کی سرمایہ کاری کو ویلکم کریں گے اور ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. تو اس کے اپنے حکمران سٹرکچر کے اندر حریف موجود ہیں جو مغربی سرمایہ کے ساتھ گہرے تعلقات کی طرف مائل ہیں، اور وہ جو سٹرکچرل ڈپینڈنس ہے مغربی بلاک کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعاون کی بنیادی جو ہونی چاہیے، اس مخالفت کے یہ خلاف ہے کہ یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ ایران کے ہی سرمایہ کار یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سرمایہ کاری سسٹم جس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں اور یہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز کھڑی کریں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں اور اس سے پروفٹ بنائیں، اور حکومت کو کمزور سے کمزور چلا جائے اور حکومت کو غیر انقلابی بنانے میں ایک کام کریں کہ یہ انقلابی نظریات ہی ختم ہو جائیں، لوگوں کو اتنا زیادہ تھوڑا پیسہ لگا دیا جائے لیکن انڈیپینڈنس نہ آنے دی جائے. تو یہ جو مجوزہ $300 ارب کی جو سرمایہ کاری کا جو فریم ورک ہے، اس لیے ان موجودہ داخلی تضادات کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایرانی سیاسی طبقے کے اندر جس طرح ایران کے خلاف ایک فوجی جنگ ناکام رہی ہے، اسی طرح یہ لوگ جو ہیں یہ کوشش یہ کریں گے کہ ایران کے اندر کی جو مزاحمت تھی وہ کمزور ہو سکے. تو اس کے علاوہ ایران کی جو معاشی سرگرمیوں کا ایک جو بڑا حصہ ہے وہ ان سرکاری اداروں اور نیٹ ورکس، یعنی خاص طور پہ پاسدارانہ انقلاب کے نیٹ ورک سے منسلک ہے، جو کہ ایران کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. اور جب ان اداروں میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، یہ ساری انویسٹمنٹ جائے گی پرائیویٹ سیکٹر میں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں جب انویسٹمنٹ جائے گی تو وہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور پاسدارانہ انقلاب سے وابستہ جتنے بھی کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، پبلک سروس کے جو کام ہیں، وہ سارے نقصان میں رہیں گے. تو ان کے اداروں کا آغاز ایران کے خلاف پابندیوں کے نظام کا براہ راست رد عمل ہے، اور نتیجہ تھا یہ IRGC نے، یہ پاسدارانہ انقلاب نے یہ سارے ڈیولپمنٹ کے کام شروع اس لیے کیے گئے تھے، یعنی ان کو کوئی شوق نہیں تھا بزنس میں آنے کا، انہوں نے اس لیے شروع کیے تھے کہ ایک ریزسٹنس کی اکانومی شروع کی تھی آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے، جس کے تحت یہ تھا کہ خود ہم اپنے ادارے بنائیں اور ان اداروں کو اتنا قابل بنا لیں کہ ہمیں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہ رہے، خاص طور پہ میزائل بنانے کے کام یا ڈرونز بنانے کے کام یا اپنے جو بیسک انفراسٹرکچر ہے، ہاسپٹلز بنانے کے کام، اس میں IRGC نے بڑا کام کیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں اس طرح ایران کے جو خلاف 4 دہائیوں کی جو ایک سامراجی جنگ رہی ہے، جو سینکشنز رہی ہیں، جو اپنے بورژوا طبقے کے ساتھ ایک سرمایہ دارانہ ملک ہے، اس نے ایران کی سیاسی معیشت اور داخلی طبقاتی حرکیات کو، یعنی ڈائنامکس کو ایک نئی شکل دی ہے. یعنی ایران کے مستضعفین جو ہیں وہ اس انقلاب کے حامی رہیں گے، جبکہ جو وہاں کا جو بورژوازی طبقہ ہے یا سرمایہ دارانہ طبقہ جو ہے، وہ انٹرنیشنل جو بھی انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا پسند کرے گا، اور ایک نئی قسم کی ڈائنامکس پیدا ہوں گے کلاس کانفلکٹ کے. تو پاسدارانہ انقلاب کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر پابندیوں کے نظام سے ایران کے اندر ایک محدود درآمدات کی، قلت کے کرائے، یعنی آپ کہہ لیں جو آپ یوں کہہ لی کہ جو چیزوں کی اسکیسٹی ہوتی ہے، قلت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پرائسز بڑھ جاتی ہے. اس پر پرائسز بڑھنے سے جو قلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اس سے ایک فائدہ IRGC کے کمانڈرز نے بھی اٹھایا، یعنی ان میں بھی کرپشن کے الزامات لگے. وہی لوگ جو کرپٹ ہوئے تھے وہ بھی اب چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل انویسٹر آئے اور ہم اس کے ساتھ مل جائیں. تو صرف ایرانی سرمایہ کار ہی نہیں ہے، بلکہ انقلابی گارڈز کے بھی وہ کمانڈر جنہوں نے پیسے بنائے ہیں، سارے انقلابی گارڈز ہیں لیکن جنہوں نے پیسے بنائے ہیں ان گزشتہ 20-30 سالوں میں،
وہ اب چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑا کاروبار کریں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منوپلیز برقرار رکھیں اور اس کے لیے وہ انٹرنیشنل انویسٹرز جو فنڈ آئیں گے اس کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر اب اس ڈائنامکس میں بڑے پیمانے پر امریکی سرمایہ ڈالا جاتا ہے تو یہ فیسلٹیز کو ایک نئی شکل دینے کا خطرہ رکھتا ہے، جو کہ آپ سے جو کمپیریٹیو جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل جو گروپس ہیں ان کے درمیان توازن بدل دے گا. سیدھے الفاظ میں مغربی اور خلیجی سرمایہ کی آمد ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر خود نئے مٹیریل بینیفٹس پیدا کرنے کا خطرہ رکھتی ہے. یعنی خود اس میں IRGC کے جو عناصر ہیں اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، جو سامراجیوں کے خلاف ایرانی اتحاد کو توڑنے اور شاید خود ایرانی معاشرے کے اندر بھی تقسیم پیدا کرنے کا امکان بڑھاتا ہے. یعنی IRGC بھی تقسیم ہو سکتی ہے، ایرانی معاشرہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ امریکی سرمایہ آئے اور ہم اور امیر ہوں. تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ تقسیم کا یہ سسٹم جو ہے مالیات کے ذریعے یا فائنینشلائزیشن کے ذریعے، پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ کے ذریعے، یہ ایک آزمودہ فارمولہ ہے. حکومت کرو اور ڈیوائیڈ کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو ایسی دراڑیں بالکل وہی ہیں جو واشنگٹن اس معاہدے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو ایران میں وہ ڈالنا چاہتا ہے دراڑیں. تو فوجی ذرائع سے ایرانی اتحاد کو توڑنے اور ایران کو شکست دینے میں ناکام رہنے کے بعد اور دہائیوں کی سینکشنز اور اکنامک وار کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہنے کے بعد امریکہ اب اسلامی جمہوریہ کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے. اس کی اندرونی سیاسی معیشت کو نئی شکل دے کر، نئے مادی مفادات پیدا کر کے، حکمران سٹرکچر کو یعنی رولنگ کلاس کے اندر تضادات کو وہ گہرا کر کے، اور ایران کے کلیدی شعبوں میں یعنی جو امپورٹنٹ انفراسٹرکچر جو ہے اس میں غیر ملکی سرمایہ کو شامل کر کے امریکہ کا مقصد ایک ایسی ریاست کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے یا ان کے اندر کی ایک جو یونٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، جس نے طویل عرصے سے بیرونی سامراجی تسلط کے خلاف مزاحمت کی ہے اور کامیابی سے کی ہے. تو یہ معاہدہ صرف ایران کے بارے میں نہیں بلکہ چین کے بارے میں بھی ہے. مغربی اور خلیجی سرمایہ کو ایرانی معیشت میں شامل کر کے واشنگٹن ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ ایران کو چین اور وسیع تر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے دور کھینچ سکے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ایران کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان مادی حالات سے آغاز کرنا ہوگا اپنے تجزیے کا جو خود اس منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں. یعنی چین کی اشیاء اور توانائی کی تجارت کو دوبارہ منظم کرنے کی ضرورت، جس پر اس کی صنعت کا ایک BRI جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. تو مرکزی مقصد آپ نے ملاقہ پر انحصار کم کرنا ہے چین کا، کیونکہ چین کو معلوم ہے کہ آپ نے ملاقہ جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہاں سے کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے جس طرح آبِ ہرمز ہے. اور یورپ، ویسٹ ایشیا یعنی مغربی ایشیا، افریقہ اور مشرقی ایشیا کو ملانے والی جو بنیادی شپنگ کا راستہ ہے وہ آبِ ملاقہ ہے. تو عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 1/3 حصہ اس تنگ گزرگاہ سے گزرتا ہے، جس میں چین کی تیل کی درآمدات کا اندازاً 70 سے 80% حصہ شامل ہے. یہ انحصار وہ چیز پیدا کرتا ہے، یعنی وہ خوف جسے چینی اسٹریٹجک ملاقہ ڈیلیما کہتے ہیں. یہ کمزوری کہ کوئی بھی ناکہ بندی یا تنازع توانائی اور اشیاء کے بہاؤ میں خلل ڈال سکتا ہے، ڈسرپشن کر سکتا ہے، جو کہ چینی سرمایہ کی جو گروتھ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر اس کو بند کر دیا تو چین کی اکانومی بیٹھ جائے گی. اسی لیے چین نے بہت بڑے بڑے ذخائر بنائے ہوئے ہیں تیل کے. لیکن بہرحال اگر آپ نے ملاقہ بند ہوتی ہے تو چین کے لیے سب سے نقصان دہ ہوا. تو زینوفونٹوس جو ہے وہ ایران کے اہم کردار کی وضاحت کرتی ہیں کہ یہ اسٹریٹجک BRI جو ہے، جو کہ بیجنگ کی کمزوری ہے، اس کے ذریعے متبادل تجارتی راہداریاں تیار کرنے کی ایک تحریک ہے. یہ ان کا پلان ہے جس میں ایران ایک منفرد اہم مقام حاصل کر لیتا ہے. یعنی اب فرض کیجئے کہ اگر آپ نے ملاقہ سے شپس نہیں جا رہے ہیں تو پھر ویسٹ ایشیا سے یا کوکیشیا سے کس طرح چیزیں جو ہیں وہ چین تک جائیں گی، تیل سے لے کر دوسری سامان وغیرہ. تو وہ پھر زمینی رستہ ہے اور اسی کے لیے وہ BRI بنا رہا ہے. تو وسیع ایشیا کہہ لیں، قفقاز کہہ لیں، کوکیشین ایریاز کہہ لیں، اور
جو ساؤتھ کوکیشین ہیں اور جو ویسٹ ایشیا کے جو سنگم پر واقع ہیں علاقے، ایران ایک اہم لاجسٹک مرکز فراہم کرتا ہے جو یوریشین ریل نیٹ ورک کو خلیج فارس اور پھر یورپ، افریقہ اور بحر روم سے BRI کے ذریعے جوڑتا ہے۔ اس لیے ایران کے زمینی اور سمندری اجزاء کے ساتھ ساتھ چین کے ڈیجیٹل سلک روڈ کو بھی جوڑتا ہے، جو امریکہ کے خلاف اس کی ایک سمجھے کہ ٹیک ریس کا، یعنی ٹیکنالوجی کی ریس کے لیے لازمی ہے چین کے لیے۔ تو ٹورکر لاؤسن ڈنمارک کے اسکالر ہیں اور دی گلوبل پرسپیکٹو کے مصنف ہیں کتاب کے۔ انہوں نے امریکہ چین کی دشمنی اور گلوبل ساؤتھ پر اس کے مضمرات کا وسیع تجزیہ کیا ہے۔ لاؤسن کا کہنا ہے کہ یہ دشمنی محض دو طاقتوں کے درمیان مقابلہ نہیں بلکہ عالمی نظام کی مستقبل کی شکل پر ایک بنیادی جدوجہد ہے۔ امریکہ اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتا ہے جبکہ چین ایک ملٹی پولر ورلڈ بنانا چاہتا ہے جو مغربی غلبے کو کم کرے گی۔ لاؤسن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امریکہ برابر کے میدان میں مقابلہ کرنے پر راضی نہیں ہے، اس کی بجائے یہ ہر اس ٹول کا استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، جس میں ملٹری کہہ لیں، اکنامک سینکشنز کہہ لیں، مالیاتی سینکشنز کہہ لیں، ڈپلومیٹک منورنگ کہہ لیں، وہ جس کے ذریعے وہ چین کے عروج کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے۔ تو ایران اس جدوجہد کا ایک اہم مرکز ہے۔ امریکہ کی جو کوشش ہے چین کو روکنے کے لیے، اس میں ایران ایک مرکزی نقطہ بن جاتا ہے اس ساری امریکہ کی اسٹریٹجی کا۔ ایران کو اپنے آربٹ میں لا کر امریکہ چین میں ڈسرپشن پیدا کر سکتا ہے۔ چین کی جو BRI ہے اس کو ایرانی توانائی تک رسائی سے محروم رکھ سکتا ہے، اور چین کے گلوبل ساؤتھ میں سب سے اہم جو پارٹنرز ہیں ان میں سے بھی ایک کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو زینوفونٹوس ان نکات کو جوڑتی ہیں کہ نتیجتاً ایران کا جغرافیائی مقام جو ہے وہ چین کی اپنی تجارتی راہداریوں کو متنوع یعنی ڈائیورسیفائی بنانے کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، یعنی چین کا ایران سے جو رابطہ ہے۔ اس لیے آبنائے ملاقہ پر ممکنہ فیوچر میں کبھی جنگ ہو تو امریکہ کی جو اقتصادی ناکہ بندی ہوگی اس کے اثرات کو چین محدود کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایران کے سب سے اسٹریٹجک BRI کے اہم مراکز میں سے بنتا ہے ایران۔ تو اسے ایک کے طور پر نشان زد کر کے، یعنی امریکہ جو ہے وہ ایران کو دراصل فلیگ کر کے اس پر پابندی عائد کر کے یا اس کو کنٹرول کر کے وہ امریکہ دراصل چین پر دباؤ بڑھائے گا، اور یہ چینی جانتے ہیں۔ تو اب امریکی سرمایہ کے ہاتھوں میں اگر ایران چلا جاتا ہے تو چین کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ تو معاہدہ اس مقصد کو بالکل پورا کرتا ہے جو MOU والا معاہدہ ہے۔ اگر ایران مغربی اور خلیجی سرمایہ پر اس کا انحصار بڑھ جاتا ہے تو چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے ناگزیر طور پر کمزور ہوں گے۔ ایران چین کے ساتھ انفراسٹرکچر منصوبوں پر تعاون کرنے، ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں تجارت کرنے اور چین کی جغرافیائی سیاسی خواہشات کی حمایت کرنے کے لیے پھر وہ زیادہ مائل نہیں ہوگا۔ پھر وہ مغرب سے اچھے تعلقات بنائے گا تاکہ اور سرمایہ کاری و فائدہ ہو، ایک کلاس ملٹی، وہاں بھی بلینرز پیدا ہونا شروع ہو، جیسے انڈیا میں بلینرز پیدا ہو رہے ہیں یا پاکستان میں بلینرز پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کے ملکوں میں بلینرز پیدا کرتی ہے، لوگوں کو امیر نہیں کرتی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ بلینرز ہے، لیکن وہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہے جو ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نظر نہیں آتی ہے، بالی ووڈ کے فلموں میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو امریکہ مالی ذرائع سے وہ حاصل کر لے گا ایران میں جو وہ فوجی طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا ہے، یعنی چین کو ایک اہم پارٹنر سے الگ تھلگ کرنا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ایران کی اسٹریٹجک اہمیت کے علاوہ ڈالرائزڈ فائنینشیل سسٹم میں اس کا ایک دوبارہ انضمام جو ہے، اس دوبارہ اس پہ انٹیگریشن جو ہے، اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم جو ہے اس میں ایران کے دوبارہ انٹیگریٹ ہونے سے بہت زیادہ اثرات ہیں جو چین پر پڑیں گے۔ ایران کے پاس دنیا کے تیسرے سب سے بڑے ثابت شدہ خام تیل کے ذخائر ہیں، جس سے اس کے توانائی کے شعبے پر کنٹرول غیر معمولی جیو پولیٹیکل اور ایک اکنامک امپورٹنس جو ہے وہ امریکہ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو $300 ارب کے امریکی کے زیر تسلط جو بھی سرمایہ کاری فنڈ ہوگا، جس کا نصف پہلے ایران کو کمٹ کر لیا گیا ہے، اور جیسے ہی پابندیاں ہٹائی جائیں گی ایران کو عالمی معیشت میں دوبارہ انٹیگریٹ ہونے کی اجازت دے کر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے گا جو کہ ایران کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی تیل کی صنعت آہستہ آہستہ
سامراجی مالیاتی نظام کے مدار میں واپس کھینچ لی جائے گی۔ اگر امریکی کمپنیاں ایک بار پھر ایرانی تیل میں سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیں تو سمجھے پھر ایران کا وہ حال ہوگا جو بہت سارے عرب ممالک کا ہے کہ دولت بہت ہے، قطر کے پاس دولت بہت ہے، سعودی عرب کے پاس دولت بہت ہے، یو اے ای کے پاس بہت دولت ہے، کویت کے پاس بہت دولت ہے، عراق کے پاس بہت دولت ہے، لیکن وہ ساری کی ساری دولت بالآخر امریکہ کی سرمایہ کاری کمپنی جو ہیں ان کے پاس جا رہی ہے۔ ہم اس پر مزید بات پھر کبھی کریں گے، لیکن یہ فی الحال انتباہ کے طور پہ میں نے دی ہے، اور مجھے جو امید نظر آ رہی کہ شاید یہ امریکی سازش کامیاب نہ ہو سکے، وہ جس طرح میں نے ایران میں آیت اللہ سید علی خامنہ کے جنازے میں جو لوگوں کا پارٹیسپیشن، جذباتی وارفتگی اور جو شمولیت کا انداز جو دیکھا ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے انقلابی عوام جو ہیں وہ اپنے ریفارمرز کی اور دوسروں کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بہرحال خطرہ ہے، اس کا انتباہ کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔